یہ مبارک ایام ہماری سرخرو کر سکتے ہیں، ہماری عظمت رفتہ کو واپس دلا سکتے ہیں، ہمارے کھوئے ہوئے وقار کو واپس دلا سکتے ہیں اگر ہم آسمان کو ہلا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ روزانہ شب میں ایک منادی آواز دیتا ہے، یا بادی الخیر اقبل، یا بادی الخیر اقبل، یا بادی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والوں، اے مغفرت چاہنے والوں، اے اللہ کا انعام چاہنے والوں، آگے بڑھو اور اللہ کا انعام لوٹو۔ یا بادی الشر اقصر، یا بادی الشر اقصر، یا بادی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، شیاطین قید ہیں۔ یہ روحانی مہینہ ہے، روحانیت کا مہینہ ہے، اللہ کے فیض و برکات نثار ہو رہی ہے، نیک لوگوں کو ان کی نیکیاں لوٹنے دو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا ایک بار پھر کرم ہوا، اس نے ہمیں رمضان سے ملایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ اور ماہ مبارک کا جب چاند دیکھ لیتے تو چلا اٹھتے آپ، ہلال و رشد و خیر، ہلال و رشد و خیر، ہلال و رشد و خیر، رشد کا، خیر کا چاند نظر آ گیا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کی زوجہ حضرت عائشہ، آپ کے خادم حضرت انس ابن مالک، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ چاند کے بعد آپ کی ایک الگ کیفیت ہوتی، آپ بے چین ہو جاتے اس ماہ مبارک کے فیوز اور برکات کو سمیٹنے کے لیے۔ ذاتی طور پر بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے اصحاب کے لیے بھی، اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، مختلف تناظر میں رمضان المبارک کے حوالے سے بہت باتیں ارشاد فرمائیں۔ ماہ مبارک کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ مبارک کے بارے میں بتایا کہ یہ مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ بتایا کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فرمایا آپ نے کہ اس ماہ مبارک کو پا کر اگر کوئی خود احتسابی کے ساتھ اس کا حق ادا کر دے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، آپ کا گزارا ہوا ماہ رمضان، آپ کی صحبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مشغولات، میرے بھائی ہم لوگوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی تعلیمات مستحضر رہتی تھی۔ قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا تو ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا، یہ جتنے نبی آئے، جتنی شریعتیں آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے تربیت کے لیے انسانوں کی، سب کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا۔ قرآن مجید میں روزے کا ایک مقصد بتایا گیا، ایک جملوں میں وہ بات ختم کر دی گئی،
فرضیت کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی آ جائے تمہارے اندر، شخصیت نکھر جائے، معاشرہ نکھر جائے۔ پھر اسی کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف عناوین سے کی، بہت سی باتیں آپ نے بتائیں۔ حدیث پاک کی تمام کتابوں میں کتاب الصوم ایک بڑا چیپٹر ہے جس میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ کتنا بڑا نقصان کرتا ہے، کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کرتا ہے، وہ تمام باتیں احادیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب تقوی کا عنوان لگایا تو یہ تقوی کیا ہے، یہ میرے بھائیو، یہ لفظ ہمارے کانوں میں بار بار آتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں، اس کے دور رس جو معانی ہیں ان معانی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ نکھار کے لیے آیا ہے تو نکھار کی ضرورت ہے ہمیں جسمانی طور پر بھی، ہماری جسمانی تربیت بھی، نکھار کی ضرورت ہے ہماری فکری طور پر بھی، ہماری ذہنی افزائش کے لیے بھی، اور نکھار یہ کرتا ہے روحانی طور پر بھی۔ رمضان اور روزے کے سلسلے میں ڈھیر سارے آپ کو ڈاکٹروں کے، سائنسدانوں کے مضامین مل جائیں گے کہ رمضان کا اور روزے کا کیا کیا فائدہ ہے جسمانی طور پر، کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ کیسے شفا نصیب کرتا ہے اس عبادت سے جو لوگ گزرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو سیدھا علمی اور فکری فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن یہ ہم سب کی شخصی تربیت کے لیے، ذہنی افزائش کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، دنیا میں انقلاب کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کے ساتھ آدمی وقت گزارے گا، قرآن مجید کے ساتھ لو لگائے گا تو اس کی ذہنی اور فکری تربیت ہوگی۔ یہ روحانیت کی افزائش کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اس سے احزار ہوگا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میرا رب نے حکم دیا ہے۔ بہت سے مواقع اس کے پاس تنہائی میں آتے ہیں کہ وہ 2 گھونٹ پانی پی سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے، میری رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کا اجر میں دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہر چیز کا اجر، ہر نیکی کا اجر، ہر نیک کام کا اجر بہت بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو نیکیوں کی طرف لوگوں کا ذہن بڑھتا ہے، لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ روحانی تربیت ہوتی ہے۔ یہ مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم اور مبارک مہینہ اللہ کے فضل سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں نصیب کی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہی مہینہ، یہی ایام، یہی شب و روز ہماری کمائی کے ہیں، ہماری تربیت کے لیے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا بات بتائی گئی ہے ہمیں احادیث میں؟ کیا مطالبہ ہے ہمارے دین کا؟ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ روزہ تو نام ہے بھوکے پیاسے رہنے کا، اور جو ممنوعات ہیں ان سے روکے رہنے کا، لیکن مطالبہ ہے کہ روزہ روزے کی طرح رکھا جائے۔ بھوکے اور پیاسے ہیں، تھوڑا سا اپنے کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، الگ سے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ 14 گھنٹہ جو روزے کی حالت میں ہے کچھ کام میں آ جائے، روزے کے آداب پورے ہو جائیں۔ اللہ کے لیے روزہ ہے تو اب اس نے ہم کو ہماری زبان کی احتیاط کے لیے بھی کہا ہے،
آنکھوں کی احتیاط کے لیے بھی کہا ہے، یہ احتیاط ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور ساتھ میں گالم گلوچ کرتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق بخشی تو صحیح روح کے ساتھ، صحیح تقاضوں کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ ایسا بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ رمضان آ جاتا ہے، بہت سے لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیلے حوالے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امتحان کا پریشر ہے، مشقت کا کام ہے، سخت ڈیوٹی ہے کہ جس نے آپ کو میرے بھائیوں زندگی دی ہے، جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جس نے آپ کو یہ کام دیا ہے، جس نے آپ کو طالب علم کا یا استاذ کا اعزاز بخشا ہے، یہ اسی کا مطالبہ بھی ہے کہ بھوک پیاس کی حالت میں وہ کام کرنا ہے۔ یہاں رخصت لینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان داخل ہو جائے اور اگر کوئی مومن اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، اپنی مغفرت نہ کروا پائے، تو اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، محرومین میں نہ بنے۔ تھوڑی مشقت پڑ رہی تو مشقت برداشت کریں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، روزہ رکھیں اور اس کے تقاضوں کے ساتھ رکھیں۔ روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اس کے باوجود رمضان سے پہلے کی طرح نمازیں بھی چھوڑتے ہیں۔ نماز روزے سے پہلے فرض ہے۔ روزہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے رکھا، ہو سکتا قبول کر لے، لیکن اتنی سری نافرمانی تو فائدہ تو نہیں پہنچائے گا ایسا روزہ۔ کئی مرتبہ سوئے رہ جاتے ہیں، کئی مرتبہ لگتا ہے کہ 11 مہینہ تو چھوڑنے کی عادت رہی ہے، ابھی چھوڑنے تو کیا ہو جائے گا ہمارا۔ نہیں بھائی، خاص طور سے عادت بنائیے نماز کی، اور جماعت کے ساتھ نماز کی، اہتمام کے ساتھ نماز کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی نماز پڑھتے تھے اس طرح کی نماز کا اہتمام فرمائے میرے بھائی، نوافل کا اہتمام فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی آپ نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں راتوں میں کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور، کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور کی گڑا لے، اللہ کا کلام پڑھ لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے اپنی فریاد رکھ لے، اس سے مغفرت چاہ لے، اس سے اس کا انعام مانگ لے، اس سے اپنی بخشش کروا لے، یہ اے مطلوب ہے میرے بھائیوں۔ نمازوں کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں ان کے علاوہ خاص طور سے قیام لیل کا اہتمام فرمائیں۔ قیام لیل کی 2 شکلیں ہیں، ایک وہ جو تراویح کی شکل میں رائج ہے، اور ایک وہ جو اکیلے تنہائی میں پڑھی جاتی ہے۔ دونوں مطلوب ہے میرے بھائیوں۔ اگر تراویح کی ہم نے 8 رکعت یا 20 رکعت پڑھ لی تو اللہ نے توفیق دی، ہم نے ایک کام کیا، لیکن وہ تنہائی میں بھی کھڑے ہونے کو نہ چھوڑیے بھائی۔ سحری کے لیے سب لوگ اٹھتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنا ہم پڑھ سکتے ہو، اور طویل قرات کریں، جو بڑی صورتیں یاد ہوں وہ پڑھیں، جن صورتوں کا معنی اور مفاہیم یاد ہوں ان صورتوں کو پڑھیں، لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، سجدے میں گر کر کے گڑ گڑائے اور اللہ سے مانگے میرے بھائیوں
کہ یہ لمحات، یہ قیمتی لمحات، یہ بخشش کے لمحات، یہ برکت کے لمحات کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے دن اسے میسر ہوں گے۔ تو یہ رمضان کے کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو یہ کہا کہ جو پائے تو روزہ رکھے فلیصم، لیکن اس سے پہلے یہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہماری صبح کی، شام کی، دن کی، رات کی ہر ایکٹیویٹی قرآن مجید کے ساتھ ہونی چاہیے، قرآن کے ساتھ ہمارا وقت گزرنا چاہیے، قرآن مجید سے ہمیں لو لگانا چاہیے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں، قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئی ہیں، قرآن مجید کے تعلق سے احادیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں کو ہم مستحضر کریں میرے بھائی، تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، روانی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اور ضرور سیکھیں میرے بھائی۔ اس کی فضیلت احادیث میں ہے۔ احادیث میں قرآن مجید کے تعلق سے کئی طرح کی فضیلتیں ہیں۔ فضیلتیں اس بات کی ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، اور کوئی آدمی اگر ایک لفظ کی تلاوت کرے گا تو اس پر 10 نیکی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ تلاوت کرو اس طرح سے کہ اس کا حق ادا ہو، جو الفاظ تمہارے زبان سے ادا ہو رہے ہیں اس کے معنی تمہارے دماغ تک پہنچے، تمہارے دل میں اترے، یہ عین مطلوب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ثواب والی احادیث پر تو ہم لوگ عمل کر لیتے ہیں، اور کثرت سے عمل کر لیتے ہیں، 1 ختم، 2 ختم، 3 ختم، 7 ختم ہم لوگ کرتے ہیں۔ تمام احادیث عمل کرنے کے لیے، تمام احادیث کا تقاضا ہے کہ صحیح روح کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے۔ تو کیا ہے قرآن مجید میں؟ ہم جو روزانہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کیا تقاضا ہے، ذرا اس تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں، تبھی تو ہمارے ذہن کی آبیاری ہوگی، تبھی تو ہمارا عمل درست ہوگا، تبھی تو ہمارا اخلاق درست ہوگا، تبھی تو یہ کتاب انقلاب لائے گی ہمارے معاشرے میں، تبھی تو اس معاشرے میں استحکام آئے گا، مضبوطی آئے گی، تبھی تو ہمیں قرآن مجید کی روشنی ہی وہی تو ہمیں بتائے گا کہ اس مصیبت سے، اس کار مذلت سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی میرے بھائیوں کام ہے جو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ کرنے کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان بالقرآن کشفعان، رمضان اور یہ قرآن دونوں اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ بندے نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ کے حضور روزہ رمضان کا مہینہ کب سفارش کے لیے کھڑا ہوگا؟ قرآن کب سفارش کے لیے کھڑا ہوگا؟ جب ہم نے اس کا حق ادا کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی سفارش دونوں طرح کی ہوگی، ایسی کہ اس نے میرا حق ادا کیا، حق پہچانا، پڑھا، سمجھا، اپنی شخصیت میں اتارا، اس کی شخصیت قرآن مجید کی زندہ تصویر تھی، قرآن مجید کے آئینہ دار تھی۔ یہ بھی کہے گا قرآن مجید تھا اس کے گھروں میں، مگر دزدان میں لپٹا ہوا تھا اس کے گھروں میں، صرف قسمیں کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کے گھروں میں صرف خیر و برکت کے وقت نکلتا تھا اس کے گھروں میں صرف مغفرت کے کام لیا جاتا تھا۔ تو بھائی اگر قرآن کی شفاعت الٹی پڑ گئی، لنا کے بجائے علینا ہو گئی، تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے یاد رکھیے، قرآن مجید پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، بڑا توشہ آخرت جمع کریں، لیکن کتاب کوئی بھی ہے جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار کہا،
اور آپ کی شخصیت اس کی بالکل ترجمان تھی کہ یہ بر و احسان کا مہینہ ہے، نیکی کا اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اس مہینے میں تو آپ اتنے فیاض ہو جاتے تھے، اتنا لٹاتے تھے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا کہ جیسے آندھی چل رہی ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس مسجد میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ساری دنیا خوشحال نہیں، ہمارا پورا معاشرہ خوشحال نہیں۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، ہماری دیواروں کے سائے میں رہنے والے، ہمارے اپنے خدمت گار، بہت بنیادی ضروریات بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ برداشت کرتے ایسے لوگوں کو، جہاں کہیں سے ہوتا ان کے لیے نظر فرماتے۔ تو یہ مہینہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اضعافا مضاعفا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا دوں گا، اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کریں، اور ہر طرح کی جو ضروریات وہ کھولے کھڑی، ہر طرح کی ضروریات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں، بر و احسان، اور صرف پیسے سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ راہ میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر شفقت کر دینا بھی، اپنی بیوی سے مسکرا کر کے بات کرنا بھی، حسن اخلاق حسن سیرت بھی، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ مہینہ ہماری سیرت اور اخلاق کی درستگی کے لیے بھی ہے میرے بھائی۔ یہ مہینہ میرے بھائیوں مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کروا لینے کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم ہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیارے رسول اعلان کر دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے جن کو یہ احساس ہے کہ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے، ان کی پیٹھ پر گناہوں کا بہت بوجھ ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت بڑا، وہ غفار ہے، وہ ستار العیوب ہے، سب ڈھانپ لے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ جو مغفرت کی گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، اس کا پورا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس ماہ مبارک میں، ماہ مبارک کا جب ہم نے استقبال کیا ہے، ہم خوش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہلال و رشد و خیر ہے، تو اب ہم اپنے معاشرے کے لیے اسے رشد اور خیر بنائیں۔ جو نیکی کر رہے ہیں نیکیوں میں اور آگے بڑھائیں، جو محروم ہیں اور ہم انہیں جانتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ان کو بھی راغب کریں نیکی کی طرف، ان کو بھی سچ کی طرف لے آئیں، ان کو بھی مغفرت کی طرف لے آئیں۔ میرے بھائیوں بحیثیت مسلمان ہم کہیں سرخرو نہیں، یہ مبارک ایام ہمیں سرخرو کر سکتے ہیں، ہماری عظمت رفتہ کو واپس دلا سکتے ہیں، ہمارے کھوئے ہوئے وقار کو واپس دلا سکتے ہیں اگر ہم آسمان کو ہلا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ روزانہ شب میں ایک منادی آواز دیتا ہے، یا بادی الخیر اقبل، یا بادی الخیر اقبل، یا بادی الخیر اقبل۔ اے بھلائی کے چاہنے والو، اے مغفرت چاہنے والو، اے اللہ کا انعام چاہنے والو، آگے بڑھو اور اللہ کا انعام لوٹو۔ یا بادی الشر اقصر، یا بادی الشر اقصر، یا بادی الشر اقصر۔ اے برائی کے چاہنے والے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، شیاطین قید ہیں۔ یہ روحانی مہینہ ہے، روحانیت کا مہینہ ہے، اللہ کے فیض و برکات نثار ہو رہی ہے۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکیاں لوٹنے دو۔ میرے بھائیوں ایسے سازگار ماحول میں بھی اگر ہم محروم رہ جاتے ہیں، ہم کمائی نہیں کر پاتے ہیں، تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا میرے بھائی۔ استقبال کیجئے رمضان المبارک کا شایان شان،
اور شعوری طور پر حق ادا کیجیے اس کا، تھوڑی قربانی پیش کیجیے، تھوڑی مشقت برداشت کیجیے اور زیادہ سے زیادہ کمائی کیجیے، اور خوب دعا کیجیے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا صحیح طور پر حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی جو جو خوبیاں بتائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کرنے کے لیے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان حسنات کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمارے پوری مسلم معاشرے پر، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جو لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں سب کو ڈھانک لے۔ یہ دعا آج بھی کریں، بار بار کریں، ہمیشہ کریں، اجتماعی طور پر کریں، انفرادی طور پر کریں، تہجد میں کریں اور ہر وقت کریں میرے بھائیو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔